دوستو، آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ جو اسلام کے اتہاس میں صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی کہ جو اس مہان شخص سے بھی واقف نہیں ہوں گے۔ اور اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشنز نے اپنا ہیرو آئرن مین، سپر مین اور بیٹ مین جیسے بڑے بڑے فرضی کریکٹرز کو بنا رکھا ہے، جن کا اصل میں اس دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنی تاریخ کے ان بڑے کریکٹرز کو بھول گئے ہیں کہ جن کی بدولت مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو، فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصی، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کی اکلوتی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر 3 دھرموں کے ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو عیسائی دھرم میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہیں دوسری طرف یہودی بھی اسے اپنی اہمیت دیتے ہیں، اور تیسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بھی بہت زیادہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی اسلام میں کعبے کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی عمارت کا سمجھا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس ہی ہے۔ بیت المقدس سے 3 مذہبوں کی عقیدت کے جڑے ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس پر اپنا حق جتانے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی عیسائیوں کے، تو کبھی مسلمانوں کے بھی ہاتھ میں آیا۔ لیکن افسوس، آج یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہی بہادر یودھا کے بارے میں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس شخص کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جتنی عزت کی نگاہوں سے مسلمان دیکھتے ہیں، اتنی ہی عزت کی نگاہوں سے غیر مذہب یعنی خاص طور سے عیسائی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے ہی فتح کیا تھا، یعنی عیسائیوں سے چھینا تھا۔ اس کے باوجود بھی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی بھی بڑے ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی سپہ سالاری میں آپ کی فوج نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مجاہد تھے کہ جنہوں نے اسلام میں کعبے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس کو ظالم عیسائیوں کے ہاتھ سے چھین کر فتح کر لیا تھا، اور اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس کو چھینا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے کافی لمبے وقت پہلے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی باغ ڈور رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے، مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بڑھ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی
کہ فلسطین کے پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا، لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح